اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی یا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارا 1 یونٹ آف پریئر جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ تکبیر سے لے کر سجدے تک کی جو پوری انفارمیشن تھی وہ الحمدللہ ہم بہت اچھے طریقے سے سیکھ چکے ہیں۔ اب آگے جو ہے ہمارا تشہد کا پارٹ سٹارٹ ہوتا ہے۔ میں نے کل لیکچر کے لاسٹ میں بھی آپ سب لوگوں کو بتایا تھا کہ موسٹلی ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس اتحیات کے جو پیریڈ ہوتا ہے، جو تشہد کا پیریڈ ہوتا ہے، اس کو ہم بہت لائٹ لیتے ہیں، بہت سمجھتے ہیں کہ جیسے کول ڈاؤن پیریڈ ہے اور اس پر اتنی فوکس یا اٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تشہد نماز کا یا صلاح کا ایک پاورفل پارٹ ہے، اور جیسے پوری جرنی کے بعد گرینڈ فنالے کی اہمیت ہوتی ہے، اسی طریقے سے تشہد کی اہمیت ہے۔ تو تشہد کی کتنی ٹائپس ہیں، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ اوپننگ سپلیکیشنز میں ہمارے پاس جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دعائیں سکھائی، اس میں موسٹلی جو ہم نے پڑھی ہیں، جو کافی زیادہ کافی پڑھی جاتی ہیں، وہ 3 تھیں، اور ہم نے وہ تینوں سیکھی۔ تشہد کے بارے میں ایسا ہے کہ اتھینٹیکلی جو ڈائریکٹلی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے نریٹ کیا گیا ہے جو تشہد کو، وہ 5 ان نمبر ہے۔ تو میں پوائنٹس جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہی لکھتی چلی جاؤں گی۔ فائیو ان نمبر۔ اور یہ 5 رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ڈائریکٹلی نریٹ کی گئی ہیں۔ صحابہ نے ظاہری بات ہے نیم کیے جو ہے وہ نریٹ کیے ہیں، اور اس کی یہ جو پارٹ ہے تشہد کا، دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ۔ اس کے بعد جو تشہد ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ اب 5 ان نمبر ہیں، تو ان کو نیم کیا گیا ہے صحابی کے نام کے اوپر۔ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ جو صحابہ ہیں، جب انہوں نے کسی چیز کو نریٹ کیا ہے تو ان کے نام کو ساتھ میں منشن کر کے اس نریشن کو بیان کیا جاتا ہے۔ جب تشہد کے بارے میں بات آتی ہے نا، تو بیسیکلی تشہد ایک ایسی چیز ہے جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا اسپیسیفک صحابی کو سکھائی۔ یعنی کہ اگر میں ایک ٹیچر ہوں اور میرے پاس 5 اسٹوڈنٹس ہیں، ان 5 اسٹوڈنٹس میں سے میں کسی ایک کو ایک خاص دعا سکھاتی ہوں یا کوئی خاص چیز سکھاتی ہوں، تو وہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ جب آگے نریٹ کر دے گا نا، اس کو اگلے لوگوں تک پہنچا دے گا، تو اس دعا کو نیم دے دیا جائے گا اس اسٹوڈنٹ کے نیم پر۔ یہی کیا گیا کہ جو 5 تشہد ہیں، ان کو نیم کیا گیا صحابی کے نام پر۔ جو تشہد ہم عام طور پر نماز کے اندر پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ جو تشہد ہے یہ ابن عباس، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نریٹ کی گئی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر مینشن کیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ تشہد ہے جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی۔ تو پہلے ہم جس تشہد کو سٹارٹ کرنے والے ہیں وہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہے۔ اب بات یہ آتی ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم پہلے تھوڑا سا جان لیں۔ یہ جو تشہد ہے حضرت ابن مسعود نے جو نریٹ کی ہے، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے اور ویری کامن ہے، یعنی موسٹلی لوگ اسی تشہد کو پڑھتے ہیں۔
اب جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دور تھا تو وہاں پر جو صحابہ کی کمیونٹی تھی، تو صحابہ کی کمیونٹی کے اندر دو ایسے لوگ تھے، دو ایسے پرسنس تھے جن کو دی موسٹ نالجیبل کہا جاتا تھا صحابہ کی کمیونٹی کے اندر، اور ان میں سے جو ایک تھے وہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر میں آنا جانا یا ان کی موجودگی اس طرح سے ہوتی تھی جیسے لائک اے فیملی ممبر۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ موسٹلی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں موجود ہوا کرتے تھے، اور ان کی اسپیشیلٹی یہ ہے کہ جب آیت جو ہے نازل ہوئی، جس آیت کے اندر یہ ذکر تھا کہ جب آپ نے حجرہ مبارک کے اندر داخل ہونا ہے باقی لوگوں نے، تو یہ اب پروٹوکول کیا فالو کرنا ہے انہوں نے کہ وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پرمیشن لے کر ایک رسپیکٹفل وے میں پرائیویسی کو رسپیکٹ کرتے ہوئے حجرہ مبارک کے اندر تشریف لے کے جائیں گے۔ یہ جب آیا نازل ہوئی تاکہ جو پرائیویسی ہے اس کو رسپیکٹ کیا جائے۔ جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیا کو تمام صحابہ کے سامنے جو ہے وہ تلاوت کیا اور انہیں اس ادب کے متعلق ٹیچ کیا کہ اب جو حجرہ مبارک کے متعلق جو ادب ہے وہ کیا ہے کہ حجرہ مبارک میں جانے سے پہلے جو ہے وہ اجازت طلب کرنا ضروری ہے۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوائنٹ آؤٹ کر کے ان کو یہ فرمایا کہ آپ کے لیے جو پرمیشن ہے کہ صرف آپ کے لیے کہ جو خاص پرمیشن آپ کو ضرورت ہے وہ جسٹ یہ ہے کہ آپ گھر کے اندر تشریف لے آئیں، یعنی جو باقی کا پروٹوکول ہے، اسپیشل پروٹوکول جو باقی لوگوں کو فالو کرنا پڑا ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہ ریسٹرکشنز نہیں تھیں، کیونکہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ لائک اے فیملی ممبر تھے، اور اس کے پیچھے بھی ظاہری بات ہے کہ ریزنز تھے، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے علم جو ہے وہ امت تک پہنچانا تھا، اور دا موسٹ نالجیبل پرسن جو دو صحابہ کی کمیونٹی میں سے تھے، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ایک حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تشہد کس طرح سے سکھائی گئی، یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ آپ لوگ بیسک اس لیکچر کے جو ہے وہ پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کرتے چلے جائیں، کیونکہ موسٹلی آج ہمارا انٹروڈکشن کا لیکچر ہوگا تشہد سے ریلیٹڈ، جو تشہد کا بیسک لیول ہے اس کو اسٹڈی کرنے کا فرام دا روٹ لیول، وہ انشاءاللہ ہم کل کی کلاس میں کریں گے، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ انٹروڈکشن اور ایکسپلینیشن کے ساتھ لیکچر جو ہے وہ کافی لمبے ہو جاتے ہیں پھر۔ اب جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو ٹیچ کیا نا، تو ہر چیز کو ٹیچ کرتے ہوئے نا انداز جو تھا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ بڑا غور طلب ہوتا تھا کہ وہ کون سا انداز تھا جس سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ٹیچ کیا کرتے تھے۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف تشریف لے گئے، اور جیسے ہوتا ہے نا کہ اگر ٹیچر ہیں موجود ہیں اور اسٹوڈنٹ آتے ہیں تو اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں کہ اس ٹیچر کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم، اور ایسے میں پھر جو ٹیچر ہوتا ہے، لیٹس سپوز کہ اگر ہماری جو ہے وہ آن سائٹ کلاس ہو، آن لائن نہیں، تو آپ اگر روم کے اندر تشریف لے کر آئے ہیں، رسپیکٹ تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے، آپ لوگ روم کے اندر آئے ہیں، تو اس وقت پھر اگر ایسا ہے کہ میں آپ کے ہاتھ کو پکڑوں، اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان آپ کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ لوں، اور اس وقت پھر میں آپ سے کہوں کہ آپ کو آج میں نے کچھ خاص سکھانا ہے، تو آپ کو اس کی کتنی امپورٹنس فیل ہوگی کہ باقی سب بھی موجود ہیں، لیکن جب آپ آ رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ کو میں نے اپنے ہاتھوں کے درمیان زور سے پکڑا ہے اور اس وقت میں آپ کو کچھ سکھانے جا رہی ہوں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ کوئی ایسی اسپیشل چیز ہے جو یہاں پر اب سکھائی جانے والی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہی وہ انداز تھا کہ جب حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر آتے ہیں ایک دفعہ رسول پاک کے پاس، تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان پکڑ کر ان کو یہ تشہد سکھاتے ہیں، جو تشہد ہم لوگ نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح سے سکھائی ہوئی ہے۔ اور اس کو نریٹ کیسے کیا گیا ہے کہ پہلے یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول پاک نے اسی طریقے سے دونوں ہاتھوں کے درمیان حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو پکڑ کر یہ تشہد سکھائی،
اس کے بعد حضرت ابن مسعود نے جو ہے علقامہ ان کے جو اسٹوڈنٹ تھے ان کو یہ سکھائی. اس کے بعد انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹ ابراہیم النخعی ان کو سکھائی. اس کے بعد انہوں نے اسی پیٹرن سے اسی انداز سے دونوں ہاتھوں کے درمیان اپنے اسٹوڈنٹ کے ہاتھ کو لے کر حماد کو سکھائی. اس کے بعد حماد رحم اللہ علیہ نے اس کے بعد نعمان ابن ثابت یعنی ابو حنیفہ رحم اللہ علیہ کو یہ جو حدیث تھی، یہ جو تشہد تھی وہ سکھائی. یہ جو حدیث ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں حدیث المسلسل. ٹھیک ہے، الحدیث المسلسل. اس حدیث کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جسٹ وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ورڈز جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائے، جسٹ ان کو پریزرو نہیں کیا جاتا، بلکہ وہ سرکمسٹانسز، وہ پروسیس آف ایکشن جس کے ذریعے، جس کے اکارڈنگ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس علم کو ٹیچ کیا ہوتا ہے، اس کو بھی آگے کیری آن کیا جاتا ہے. جیسے آپ لوگوں کو میں نے بتایا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابن مسعود، اس کے بعد ان کے اسٹوڈنٹ، اس کے بعد ان کے اسٹوڈنٹ، اس کے بعد ان کے اسٹوڈنٹ، تو تب سے لے کر اب تک جب بھی یہ سلسلہ چلتا ہے تو اس کو اسی طریقے سے نریٹ کیا جاتا ہے اور ٹیچرز اسی وے کو فالو کرتے ہوئے اجازہ پرووائڈ کرتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹ کو ان دا سیم وے جیسے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان اپنے جو اسٹوڈنٹ کا ہاتھ لیا اور ان کو سکھایا، اور تب سے لے کر اب تک یہ اسی پروسیس کو فالو کیا جاتا ہے. اس چیز کو کہا جاتا ہے الحدیث المسلسل، جس میں آپ جو علم ہے اس کو بھی پریزرو کر کے آگے جو ہے وہ نریٹ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پروسیس آف ایکشن ہوتا ہے، جو سرکمسٹانسز ہوتے ہیں جس کے اکارڈنگ اس کو نریٹ کیا جاتا ہے، اس کو بھی پریزرو کرتے ہیں. اور یہی جو وے تھا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ٹیچنگز کا، یہ آج تک جو ہے وہ پریزروڈ ہے. ٹھیک ہے، آئی ہوپ سو کہ آپ اس پوری جو ہے وہ علم کو سمجھ گئے ہوں گے جو میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو یہ ایک انداز تھا جس سے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تشہد سکھائی، اور اب تک تشہد کی یہ جو حدیث ہے اسی طریقے سے آگے نریٹ کی جاتی ہے اور اس کی اجازت بھی پرووائڈ کی جاتی ہے. تو اب یہ تشہد تھی کون سی جو ہم عام اپنی نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یہ وہ پارٹ ہے. اب اس میں ہم ون بائی ورڈ اسٹڈی کریں گے. پہلا جو ہمارا ورڈ تھا وہ کیا تھا؟ التحیات. جو التحیات ہے اس کا جو میننگ ہوتا ہے وہ ہے گریٹنگس. اور یہ جو تحیات یہ آپ کا ہے پلورل آف، یہاں پر میں جسٹ PLU لکھوں گی، آف تحیہ. یہ گریٹنگز ہے تو وہ کیا ہے؟ گریٹنگ. اب عربس کے اندر نا ایک پیٹرن ہوا کرتا تھا، عربس ٹریڈیشن ہوا کرتا تھا کہ وہ جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو کس طرح سے گریٹ کیا کرتے تھے کہ حیاک اللہ یا حیاکم اللہ. ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ زندگی عطا فرمائے. اب ہم اسلام میں کس طریقے سے گریٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ؟ ہم جب ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب التحیات یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کا جو اوریجن ہے نا، جو اوریجن ہے اس ورڈ کا، comes from حیات، the life. آپ کو یاد ہے ہم نے دعا کی تھی جس کے اندر ہم نے محیایا اور میری زندگی، اور وہ پریزنٹ ٹینس کے اندر فارم تھی، یعنی جو ہم زندگی جی رہے ہوتے ہیں، ہمارا پروسیس آف ایکشن جو ہماری لائف کے اندر ہے وہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی ہم تقویٰ کی زندگی جو ہے اس کو لے کر چلتے ہیں. تو وہ بھی کس سے نکلا تھا؟ وہ حیات سے نکلا تھا. اور باقی بھی ورڈز ہم نے دیکھے تھے. التحیات بھی جو ہے یہ حیات سے نکلا ہے، یعنی لائف سے نکلا ہے. جب ہم بات کرتے ہیں تحیاتوں کی
تو اس کا سمپل میننگ ہے گریٹنگس. جب ہم اس میں الف لام ایڈ کر دیتے ہیں یہ پارٹ میں نے ہائی لائٹ کر دیا تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے دا الٹیمیٹ گریٹنگ. ٹھیک ہے. اس کے بعد التحیات کیا آتا ہے آگے؟ للہ. ایسا ہی ہے فار اللہ. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ہم کسی کو سلام کرتے ہیں تو بیسیکلی ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم اس کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو سلامتی عطا فرمائے، رحمت اور برکت عطا فرمائے. ایسا ہی ہے. اب جب ہم گریٹ کر رہے ہیں، ہم تشہد میں گئے، ہم نے پڑھا التحیات للہ، ہم نے کیا کی ہے؟ گریٹنگس کی ہیں. تو کیا ہم گریٹنگ کے اندر، ہمارا اسلامک ٹریڈیشن کے اندر کیا ہے؟ دعا ہے. ہم سلامتی کی دعا مانگتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کے لیے تو دعا نہیں مانگ سکتے نا. ایسا کیسے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے دعا مانگیں؟ کیونکہ اس چیز کی تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے نا. تو نریشن جب اس حدیث کو، اس تشہد کو نریٹ کیا جاتا ہے نا، تو وہاں پر باقاعدہ ایکسپلینیشن بھی ہے کہ اس میں ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم سلام کہتے ہیں اللہ کو، کیونکہ اللہ تو خود السلام ہے، یعنی سلامتی دینے والا، دا سورس آف پیس، دا ون ہو گرانٹس پیس. ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے سلامتی ہمیں ملتی ہے، جو ہمیں سلامتی دینے والا ہے، جو سلامتی کا اوریجن ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. تو ایسا کیسے ہے کہ ہم پھر اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی دعا کر سکتے ہیں؟ تو اب یہاں پر ایک جو ہے وہ ڈسکشن آتی ہے. وہ ڈسکشن یہ ہے کہ کچھ جو اسکالرز ہوتے ہیں نا، ان کا وے کیا ہوتا ہے کہ جب انہوں نے کسی چیز کے اوپر اسٹڈی کرنا ہوتا ہے نا، تو وہ ایک ایک چیز کے اوپر نا ڈیپلی جو ہے وہ ریسرچ کرتے ہیں، اور بہت غور و فکر کے بعد اور ریسرچ کے بعد وہ ایک پوائنٹ تک پہنچتے ہیں. تو جو سیکنڈ سینچری ہے، اس میں سیکنڈ سینچری آف اسلام کے جو ایک اسکالر ہیں عبداللہ بن صالح العجلی رحم اللہ علیہ، انہوں نے اپنی ایک کہانی بتائی کہ انہوں نے التحیات کے میننگ کو کس طرح سے ایکسپلور کیا، کہ وہ کافی کیوریس تھے اس التحیات کے بارے میں کہ یہ تو گریٹنگز ہیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے گریٹ کر سکتے ہیں؟ تو اس کے پیچھے ایک بڑا کوشچن ریز ہو جاتا ہے کہ پھر آخر اس کا میننگ کیا ہے جب ہم تشہد میں جاتے ہیں اور التحیات پڑھتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہم سلامتی کی تو دعا نہیں کر سکتے. اللہ از دا سورس آف پیس. تو پھر اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا میننگ تو ہے جس کی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. تو حضرت عبداللہ جو ہے، جو اسکالر ہیں شیخ عبداللہ، وہ اپنی کہانی بتاتے ہیں کہ انہوں نے ایک جرنی کور کی اس لفظ کے میننگ کو جاننے کے لیے، اور اس جرنی کے اندر وہ ایک اسکالر سے دوسرے اسکالر، دوسرے سے تیسرے اسکالر، یعنی نمبر آف اسکالر سے انہوں نے ملاقات کی. اور اس ٹائم میں ملاقات کے لیے بھی ہمارے پاس یہ تو آج کل اسمارٹ فونز ہیں، انٹرنیٹ ہے، ہم لوگ یہاں سے وہاں آسانی سے رابطہ کر لیتے ہیں. پرانے دور میں سیکنڈ سینچری میں جب ایک لفظ کے اوپر اس طرح سے کا ڈیپ انالیسس کرنا ہے تو اس چیز کے لیے کیا ریکوائرڈ تھی؟ ایک جرنی ریکوائرڈ تھی. شیوخ سے، علماء سے، اسکالرز سے ملنا تھا، اور ان سے ان کے ریفلیکشنز جو ہیں اس ورڈ کے اوپر لینے تھے، کلیکٹ کرنے تھے. تو اب اس بات سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمارے جو شیوخ ہیں، جو ہمارے گولڈن اسلامک ایج میں، جنہوں نے ہمارے اس دین کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کا ارا، اور اس کے بعد تبع تابعین، اور یہ جتنے بھی اسکالرس ہم تک یہ علم پہنچاتے رہے، اس کے لیے کوئی آسانی سے نہیں یہ علم ہم تک پہنچ گیا، جس کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں کہ جو کتابیں لکھی گئیں، جو خزانے چھپے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے محنت کتنی لگی ہے. ایک سفر کو طے کرنا، اور ایک سفر کو طے کر کے ایک
شیخ سے ملنا اور ان سے علم حاصل کرنا اور پھر ایک لفظ کے میننگ کو نکالنا، یہ کوئی آسان بات نہیں تھی، اور یہ ہمارے علماء کا طرز عمل ہوا کرتا تھا۔ تو اب وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ اسکالر الکسائی سے ملے جو گریٹ اسکالر تھے حدیث اور فقہ کے، وہ ان سے ملے اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ اتحیات کا جو میننگ ہے آپ کے علم کے اکارڈنگ کیا ہے؟ تو کافی غور و فکر کے بعد جو اینڈ آف ڈسکشن تھا وہ کیا تھا کہ جو ان کو سمجھ میں آیا وہ اتحیات کا میننگ تھا برکات۔ یہ پوائنٹس اب آپ لوگوں نے اپنے نوٹس میں لکھ لینے ہیں، میں یہاں پر نہیں لکھ رہی ہوں، ٹائم پھر زیادہ لگ جاتا۔ اور اس کے اب یہ جو برکات کا میننگ تھا یہ انف نہیں تھا ان کے لیے، انہوں نے مزید جرنی اپنی جاری رکھی۔ پھر وہ ایک اسکالر امام محمد رحمہ اللہ علیہ سے ملے، اور انہوں نے جب وہ بھی گریٹ اسکالر تھے حدیث اور فقہ کے، انہوں نے اتحیات کا جو میننگ ان کو بتایا کہ یہ ایک ایسا ورڈ ہے جس کو ہم یوز کرتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، وی یوز دس ورڈ ٹو ورشپ اللہ سبحانہ و تعالی، اور اس سے آگے مزید ان ڈیپتھ کوئی میننگ ہے تو وہ میرے علم میں نہیں ہے۔ یہ امام محمد رحمہ اللہ علیہ نے ان کو بتایا۔ اب یہ دو اسکالرس تک کا جسٹ سفر ہے اور ان کے جو پوائنٹس ہیں وہ ہمیں پتہ چلے۔ اب اس کے علاوہ بھی امام عبداللہ نے اپنی جرنی جاری رکھی اور کیپٹ سرچنگ، کیپٹ گوئنگ، لیکن ان کو جو میننگ چاہیے تھا نا، ڈیپ میننگ، وہ ان کو نہیں مل رہا تھا۔ اب ایسا کیوں؟ اسکالرس جو ہے نا، تمام اسکالرس جو تھے وہ عربک لینگویج میں کافی نالجیبل تھے، لیکن ہر ایک اسکالر، ہر ایک امام کا ایک اسپیشل گاڈ گفٹڈ ٹیلنٹ ہوتا ہے، ایک اسپیشل فیلڈ کے اندر ان کی کسی خاص فیلڈ کے اندر ان کی اسپیشیلٹی ہوتی ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ علیہ، ان کا گاڈ گفٹڈ ٹیلنٹ کیا تھا؟ پوئٹری۔ ہی از اے ماسٹر آف پوئٹری۔ اب پوئٹری کیا ہے؟ آرٹ آف لینگویج ہے۔ پوئٹری ایک آرٹ ہے اور یہ آرٹ لینگویج کے اندر ہے، اور عربک پوئٹری کوئی عام پوئٹری نہیں ہے کہ جس کو عام شاعری کی طرح سمجھا جائے، جیسی ہماری کنٹریز کے اندر یا آگے پیچھے جو آپ نے پوئٹری پڑھی ہو اس کو بالکل ویسا نہ سمجھے۔ عربک پوئٹری بہت رچ ہے، بہت رچ۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ علیہ اتنے ٹیلنٹڈ پرسن تھے نا کہ اس وقت کے جو شعراء تھے، جو پوئٹس تھے، وہ ان کے بارے میں کہتے تھے کہ اگر جو امام شافعی رحمہ اللہ علیہ ہیں اپنی لائف کا جو میجر پارٹ ہے وہ اسلامک نالج کو، اسلامک اسٹڈیز کو جو ڈیڈیکیٹ نہ کر دیتے تو وہ اپنے ایرا کے گریٹسٹ پوئٹ ہوتے، اور ایون دا ہسٹری آف دا عربک لینگویج میں وہ گریٹسٹ پوئٹ ہوتے امام شافعی رحمہ اللہ علیہ۔ لیکن امام شافعی نے اپنی زندگی کے جو میجر پارٹ کو اسلامک نالج کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا تھا۔ اب جب جو امام ہیں وہ یہ میننگز کولیکٹ کرتے کرتے امام شافعی رحمہ اللہ علیہ تک پہنچتے ہیں، تو امام شافعی رحمہ اللہ علیہ جو ہیں وہ ان سے کہتے ہیں کہ آپ نے باقی شیوخ سے اس متعلق کیوں پوچھا، کیونکہ وہ تو پوئٹری کے بارے میں نہیں جانتے، اور یہ تو آرٹ آف لینگویج کی بات ہے، یہ ایک ڈیپ اسٹڈی کی بات ہے، اور پوئٹری کوئی عام چیز نہیں ہے، عربک پوئٹری کوئی عام چیز نہیں ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کی جو پوئٹری ہے وہ اسٹل اسٹڈی کی جاتی ہے، ان کی کلیکشن کو پڑھا جاتا ہے، اور ابھی بھی اکراس دا ورلڈ اسٹوڈنٹس امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کی جو پوئٹری ہے اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، یعنی یہ اتنی رچ لیول کی ہے۔ اور امام شافعی کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ عربک لینگویج کی ہسٹری کے گریٹسٹ پوئٹ ہوتے اگر وہ اپنی لائف کا جو میجر پارٹ ہے وہ اسلامک اسٹڈی کو انہوں نے ڈیووٹ نہ کیا ہوتا تو۔ اور ظاہری بات ہے جب انہوں نے اسلامک اسٹڈی کو ڈیووٹ کیا ہے اپنی لائف کا میجر پارٹ، تو ان کا وہ جو پوئٹری کا ٹیلنٹ تھا وہ اسلامک اسٹڈیز کے اندر استعمال ہوا کہ جو ڈیپنس ان کو پتہ تھی، جو ڈیپتھ پتہ تھی ان کو، وہ آگے کنوے کر پائے۔ اب جب وہ امام عبداللہ بن صالح کو اس کوشچن کا آنسر دیتے ہیں نا کہ یہ جو کوشچن آپ اتحیات کے بارے میں کر رہے ہیں یہ کوشچن تو ہے ہی پوئٹری کا، تو آپ نے باقی اسکالر سے نہیں کرنا تھا کیونکہ ان کو تو وہ تو پوئٹری کے بارے میں نہیں جانتے، تو یہ جو کوشچن ہے یہ اس کا آنسر جو ہے وہ میں آپ کو کر سکتا ہوں۔
تو انہوں نے کہا، ان کی جو ایکسپلینیشن تھی کہ جب ہم رائل کورٹ کے اندر ہوتے ہیں، یعنی بادشاہ کے دربار میں، کسی کنگ کے پریزنس میں ہم کسی محل میں چلے گئے، تو کیا بادشاہ کو اسی طرح سے گریٹ کیا جاتا ہے جیسے ہم آپس میں کرتے ہیں؟ السلام علیکم، کیا حال چال ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، کیا اسی طریقے سے بولتے ہیں ہم لوگ؟ یا پھر جو بادشاہ ہوتا ہے اس کی بڑائی میں بڑے بڑے کلمات کہا جاتے ہیں، اور پھر آپ کی انٹری جو ہے وہ بادشاہ کے دربار میں ممکن ہو پاتی ہے؟ ایسا ہی ہے، جب آپ رائل کورٹ میں انٹر ہوتے ہیں، جب آپ رائل کورٹ کے اندر موجود ہیں، تو اس وقت آپ کنگ کے ساتھ اس طرح سے گریٹ نہیں کرتے جس طرح عام لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ آپ ان کو السلام علیکم نہیں کہتے، ایک بڑے بڑے لیول کے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں، ایک اسپیشل یونیک وے ہوتا ہے کنگ کے ساتھ گریٹ کرنے کا، خاص الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اور عربس میں بھی یہ ٹریڈیشن ہوا کرتا تھا۔ تو یہ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، یہ اسپیشل وے ہوتا ہے کنگ کو رسپیکٹ شو کرنے کا، اور جب ان بڑے بڑے جو ہے کلمات کے ذریعے آپ رائل کورٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو آگے کی ایکسیس مہیا کی جاتی ہے۔ مینس التحیات کیا ہے؟ یو آر ان دا رائل کورٹ۔ سمجھ پائیں اس میننگ کو؟ التحیات کا میننگ ہے پیئنگ رسپیکٹ ٹو دا کنگ، دا انڈیپینڈنٹ کنگ، دا ون اینڈ اونلی۔ جو التحیات ہے، التحیات للہ، یہ ہے رائل کمپلیمنٹس، رائل کمپلیمنٹس ہیں اللہ کے لیے۔ اب میں یہاں پر اس کا میننگ لکھ دیتی ہوں۔ آئی ہوپ کہ آپ اس چیز کو سمجھ گئے ہوں گے، اور یہ آپ کی لائف کے اندر ایک امپیکٹ لے کر آئے گا کہ جب آپ نے اب تشہد پڑھنی شروع کرنی ہے نا، اب جب آپ اس پوزیشن میں جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ آپ رائل کورٹ میں موجود ہیں، آپ بادشاہ مالک کائنات کی بارگاہ میں موجود ہیں، اور وہاں پر آپ جو الفاظ کہہ رہے ہیں، التحیات للہ، یہ کیا ہیں؟ یہ ہیں آپ کے رائل کمپلیمنٹس۔ رائل کمپلیمنٹس آر ڈیو ٹو اللہ، کہ جو رائل کمپلیمنٹس ہیں، جو بڑے کلمات ہیں جو رائل کورٹ کے اندر استعمال کیے جاتے ہیں رسپیکٹ کے لیے، بڑائی کے لیے، وہ کس کے لیے ہیں؟ وہ اللہ کے لیے۔ اس کے بعد کون سا ورڈ آتا ہے؟ التحیات للہ والصلوات۔ اس کا مطلب ہوتا ہے پریئرز۔ یہ کس کا پلورل ہے؟ پلورل آف صلاح، مینس پریئر۔ صلوات کیا ہے؟ پریئرز۔ تو یہاں پر ہمارے پاس میننگ کیا بنے گا؟ پریئرز آر فار اللہ، پریئرز فار اللہ کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، جو واو ہے نا وہ کنیکٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، التحیات کے ساتھ اس کو، کہ جو رائل کمپلیمنٹس ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں۔ اب یہ جو پریئرز ہے یہاں پر اب جو اسپیشل میننگ ہے وہ کیا ہے؟ مینز all of our worship is dedicated to Allah. Royal compliments for Allah، اور اس کے بعد
جو ہماری ورشپ ہے، جو ہماری عبادت ہے، وہ ہم کس کو ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں؟ وہ اللہ کو ڈیڈیکیٹ ہوتی ہے. دین نیکسٹ ورڈ کیا ہے ہمارے پاس؟ وَالطَّيِّبَاتِ. اس میں جو ہمارے پاس میننگ بنتا ہے نا، وہ بنتا ہے بیوٹیفل کیریکٹر. اب طیب کا یہ جو طیبات ہے، یہ پلورل ہے طیب کا. طیب کا میننگ ہم لاسٹ جو کلاسز تھیں اس میں ہم نے ڈسکس کیا ہے، جب حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگزامپل بھی ڈسکس ہوئی ہے. تو اس کا جو سمپل میننگ ہے وہ کیا ہے کہ بیوٹیفل ڈیزائربل تھنگس. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اب جو ہمارے پاس میننگ بنے گا وہ بنے گا کہ آل دا بیوٹیفل conduct in character that we have is dedicated to Allah. اب سمجھ میں آیا کہ جب ہم اتحیات پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم رائل کورٹ میں موجود ہیں. اور اس وقت کیا یہ کول ڈاؤن پیریڈ ہے؟ کیا یہ اتنا جو ہے وہ غفلت کا پیریڈ تھا کہ ہم بڑی آسانی سے سکون سے بیٹھ جائیں اور ہمیں یہی نہ پتہ ہو کہ ہم بول کیا رہے ہیں؟ اتحیات ایک ایسا ورڈ ہے لائک اے کمپلیمنٹس فار دا کنگ. اور یہ کس کے لیے ہے؟ یہ اللہ کے لیے ہے. التحیات للہ والصلوات. جتنی بھی ہماری عبادت ہے وہ ڈیڈیکیٹ ہو رہی ہے اللہ کی طرف. اور اس کے بعد والطیبات. اور جتنا بھی بیوٹیفل کنڈکٹ ہے ہمارے کیریکٹر کے اندر، جتنے بھی بیوٹیفل کریکٹر ٹریٹس ہیں، ڈیزائربل تھنگس ہیں، وہ ڈیڈیکیٹ ہو رہی ہیں اللہ کی طرف. اب یہ ہمیں اندازہ تھا کہ ان تین الفاظ کے اندر کتنی خوبصورتی ہے. اتحیات کے لفظ کے اندر رائل کمپلیمنٹس ہیں کہ ہم نے جب اللہ کی شان کے مطابق جو الفاظ استعمال ہونے ہیں، جب اللہ کی بارگاہ میں موجود ہونا ہے ان اے رائل کورٹ، تو بڑے الفاظ استعمال ہونے چاہیے. اس کے بعد والصلوات، یعنی مکمل عبادات آ گئی ہماری. کس کی جانب ڈائریکٹ کر رہے ہیں ہم؟ اللہ کی جانب. اور اس کے بعد والطیبات، جتنی بھی بیوٹی ہے، جتنی بھی ڈیزائربل تھنگس ہیں، وہ سب کس کی طرف ڈیڈیکیٹ ہو گئیں؟ ڈائریکٹ ہو گئیں اللہ کی طرف. اگر ان الفاظ کا درست میننگ انسان کو پتہ ہوتا تو وہ تشہد کو کبھی بھی لائٹ نہ لیتا. اور یہی وجہ ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی یونیک وے میں تشہد کو ٹیچ کیا ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان لے کر تشہد ٹیچ کی ہے. یہ الفاظ رسول پاک نے ٹیچ کیے ہیں. اور تب سے لے کر اب تک ٹیچرز اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ اسی طریقے سے جو ہے اجازہ آگے کنوے کرتے ہیں. یہاں کی کلاس، آج کی کلاس کو اب یہیں تک رکھتے ہیں، اور اس سے آگے کا جو پارٹ ہے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ انشاءاللہ ہم کل کی کلاس میں اسٹڈی کریں گے. جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ.